الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں آخری امت میں پیدا کیا۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی وعدے ہیں، اپنے نبی کے کئی مرادیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس امت کے لیے کئی بشارتیں ہیں۔ یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، حالانکہ سب سے بعد میں پیدا ہوئی ہے، لیکن جنت میں اس امت کا دخول سب سے پہلے ہوگا۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیگر اور قوم گزرے ہیں، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے، بہت سارے قومیں گزری ہے، لیکن امت محمدیہ کو آخری امت کو خیر امہ کہا گیا ہے، خیر امت کہا گیا ہے۔ تو جس قوم کا جتنا بڑا درجہ ہوگا، معیار ہوگا، مرتبہ ہوگا، اس قوم کے کچھ احکامات بھی ہوتے، اس کے اوپر کچھ فرائض ہوتے، ان کے کچھ شرائط بھی ہوتے ہیں۔ اس قوم کے لیے کیا شرائط ہے؟ خیر امت تو کہا گیا ہے، بہترین امت ہو۔ تمام امتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی قومیں گزری ہے، جتنے انبیاء کرام کے ماننے والے گزرے، ان میں آخر میں تم پیدا ہوئے ہو، تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارا کام بھی بہت بڑا ہوگا، تمہارا مشن بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ پہلے جو انبیاء کرام کام کرتے تھے وہ کام اب تم کو کرنا پڑے گا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے تھے؟ دنیا سے برائی کے خاتمہ کے لیے، ایک اللہ کو پہچانوانے کے لیے۔ جب قوم بھول جاتی تھی، بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتے تھے۔ وہ رسول کیا کرتے تھے؟ ان کو یاد دلاتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے پاس پھر جانا ہے۔ بت پرستی ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے چھوڑ دو، شرک سے باز آ جاؤ۔ انبیاء کرام اس کے لیے کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، سالوں سال تک محنت کرتے تھے۔
سب سے زیادہ لمبا عرصہ جس نے محنت کی ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ 1000 سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اس مشن میں رہتے ہوئے اس کام کو جاری رکھا۔ 1000 سال عمر دیا اللہ تعالیٰ نے، 1000 سال پورے کے پورے صرف دعوت اللہ اور تبلیغ الناس کرتے ہوئے گزارے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، اللہ سے ملانے کی کوشش کرتے رہے کہ اللہ کون ہے، تم کیسے پیدا ہوئے ہو، کیوں پیدا ہوئے ہو، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے تم دنیا میں آئے ہو، بت پرستی کیا ہے، شرک کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت نوح علیہ السلام 1 سال 2 سال نہیں، 100 سال 200 سال نہیں، 1000 سالوں تک تبلیغ کرتے رہے۔ اسی مشن کو، اسی کام کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ رسول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ 13 سال آپ نے اسی مشن کو جاری رکھا مکہ میں، 10 سال مدینے میں، ٹوٹل 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا۔ اس محنت کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو عام کر دیا۔ آج کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہ ہو، ہر جگہ مسلمان۔ ایک شخص کی محنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس کام کو شروع کیے، تنہا چلتے رہے اور اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانواتے رہے، اللہ کون ہے پہچانواتے رہے، توحید کیا ہے پہچانتے رہے، لوگوں کو پہچانواتے رہے۔ شروع دور میں اسلام لانا معمولی بات ہے، اسلام لانے کا مطلب اپنے آپ کو موت میں جھونک دینا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تاریخ آپ پڑھیے، روغنڈے کھڑے ہو جائے، کتنے ان کے ساتھ مسائب، پریشانیاں، مصیبتیں آئی، قوم کے طرف سے، مشرکین مکہ کے طرف سے، خاندان کے طرف سے، ان کو تڑپا کر کے مارا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو رسوا کیا گیا، ہر طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کو جائز ٹھہرایا گیا۔ لیکن اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، اپنے زندگی کے آخری حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، 1.5 لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ حج کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک حج کرنے کے لیے تو نہیں چلے گئے، گھر سے ہر افراد تو حج کرنے کے لیے نہیں گئے، گھر سے ایک دو افراد کو اگر لے لیا جائے 1.5 لاکھ میں تو بہت سارے لوگ اس وقت باقی تھے، گھروں میں تھے۔ اسلام مکمل طور پر اس وقت پروان چل رہا تھا۔ پھر حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، اسلام عرب سے نکل کر کے پورے عجم میں پھیل گیا، ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ دنیا میں کہیں ایسی جگہ نہیں رہی جہاں پر اسلام مسلمان نہ رہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
اس امت کا جو فریضہ ہے، اس امت کا جو کام ہے، خیر امت یہ کیوں ہے، وہ کام ان حضرات نے پورے طور پر کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہتر امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا پڑے گا تم کو، تم کو آخر میں اس لیے لایا گیا کہ تم کو صرف اپنے فکر نہیں کرنا ہے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھ لیتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کر لیا، لیکن اپنے گھر والوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے بارے میں نہیں سوچا، وہ شخص جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے۔ چرواہا کا کام کیا ہوتا ہے؟ سارے بھیڑ بکریوں کے دیکھ ریکھ کرنا، تاکہ کوئی بھیڑ بکری غفلت میں نہ آ جائے اور دشمن کے شکار نہ بن جائے۔ تو تم میں سے ہر شخص ویسے ہی نگہبان ہے، چرواہا ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، ایک عورت 4 مردوں کو جنت سے نکال کر کے، ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں جنت جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، وہ لوگ جنت جا رہے ہوں گے، ایسے 4 مردوں کو جن کو جنت جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کو لا کر کے اپنے ساتھ جہنم لے کے جائے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی اپنے ساتھ۔ کون عورت ہوگی؟ وہ گناہگار عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ جنتی آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یہ جنت جاؤ، ان 4 مردوں کو یہ عورت اپنے ساتھ جہنم لے کے جائے گی۔ کون کون ہوگا معلوم ہے؟ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان 4 مردوں کو ایک عورت اپنے ساتھ جہنم لے کے جائے گی۔ حالانکہ ان 4 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ باپ، جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، وہ جنت جا رہا ہوگا۔ یہ عورت کہے گی اللہ تعالیٰ یہ میرے باپ ہے، کبھی اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی اس نے مجھے روزہ کے لیے نہیں کہا، کبھی اس نے مجھے خیر خیرات کے لیے نہیں کہا، حالانکہ یہ میرے باپ ہے، وہ چاہتا تو مجھے ایک سارے کام کرنے کا حکم دے سکتا تھا۔ ایک اور آدمی کو لے جا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی خدمت کرتی رہی، میں 3 وقت کھانا بنا کر کے گرم گرم کھانا اپنے شوہر کو کھلاتی رہی، لیکن یہ میرا شوہر کبھی بھی مجھے نیک کام کے لیے نہیں کہا، مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، مجھے روزہ کے لیے نہیں کہا، مجھے کبھی حج میں نہیں لے کے گیا، حالانکہ وہ سب کچھ کرتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کیا، زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن مجھے کبھی اس نے نہیں کیا۔ اور ایک آدمی کو لایا جائے گا، کون ہوگا وہ؟ بھائی، یہ میرا بھائی ہے، ایک ماں کا ہم نے دودھ پیا ہے، دونوں ایک گود میں پلے ہیں، ایک ساتھ رہے ہیں، یہ تو سارے نیک کام کر لیتا تھا، کبھی اس نے مجھے نیک کام کے حکم نہیں دیا۔ بیٹا، اور ایک آدمی کو لایا جائے گا، یہ میرا بیٹا ہے، اس بیٹے کے لیے میں نے اپنے خون کو دودھ بنا کر کے اس کو پلایا، اس کے لیے میں نے راتوں کو جاگا، اس کے لیے میں نے تکالیف اٹھائی، اور میں مصروف رہی، زندگی میں مصروف رہی، میرا بیٹا علم والا بنا، علم اس کے پاس آیا، اس کو شعور آیا، لیکن وہ ساری عبادت کرتا تھا، مجھے کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو،
یہ 4 آدمی، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، یہ 4 آدمی جو جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ان 4 آدمیوں کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ جہنم بھیجے گا۔ ہم اگر نیک اعمال کر لے رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، ہم جہنمی ہے جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جاری نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ تک اللہ کے بندوں کو نہ چھوڑیں، تب تک ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ ہم بہتر امت ہے اس لیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ سوچیں، ہم اپنے ساتھ دوسروں کی سوچیں۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے، خود نماز پڑھنا ہے، دوسروں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا ہے، خود روزہ رکھنا ہے، دوسروں کو روزہ رکھوانا ہے، خود زکوٰۃ دینا ہے، دوسروں کو زکوٰۃ دینے کی تلقین کرنا ہے، خود حج کرنا ہے، دوسروں کو حج کرنے کی تلقین کرنا ہے، خود سارے برائیوں سے رکنا ہے، دوسروں کو سارے برائیوں سے روکنا ہے، خود تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، دوسروں کو اس کی تلقین کرنا ہے۔ اس امت کا یہ مشن، اس امت کا یہ مشن ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے تو ہم بہتر امت ہے، بہت بہتر امت ہے، بہت اچھے انسان ہے۔ خدا نہ خواستہ صرف اپنا ہم نے سوچ لیا، دنیا جائے بھاڑ میں، اس سے میرے کو کیا لینا ہے، میرے کو اس سے کیا دینا ہے۔ اگر یہ ہم سوچ رہے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اگرچہ ہم 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے امام صاحب کے پیچھے بڑھتے ہیں، دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے۔ لیکن سوال کیا ہے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم خود بندوں میں نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنے گھر والوں کو کیسے نماز کے لیے کہیں، رشتہ داروں کو کیسے نماز کے لیے کہیں، اپنے بچوں کو کیسے نماز کی تلقین کریں، اپنے پڑوسیوں کو کیسے نماز کے بارے میں بتائیں، خود نہیں پڑھتے۔ ایک نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہے؟ ایک نماز جس کی چھوٹ گئی، اس کی ایسی مثال ہو گئی، سب کچھ اس کا لوٹ لیا گیا، سب کچھ لوٹ لیا گیا، ان کے گھر کو اجاڑ دیا گیا، اس کے بیوی بچوں کو مار دیا گیا، ان کے سارے رشتوں کو ختم کر دیا گیا، اور ان کے سب مال و دولت لوٹ لیا گیا۔ ایسی حالت میں ایک آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اس کی سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ ہماری تو ہر نماز چھوٹ رہی ہے، ساری نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے، سارے فرائض ہم چھوڑ رہے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہمارے فرائض چھوٹتے جا رہے۔ فجر ہمارے سونے میں چلے جاتے ہیں، ظہر ہمارے کام میں چلے جاتے ہیں، عصر کام میں چلے جاتے ہیں، مغرب ہمارے راستے میں چلے جاتے ہیں، عشاء ہمارے سونے میں چلے جاتے ہیں۔ جس نبی نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، ان کے اوپر سے فرائض کو ہٹا دیا تھا، اس نے کبھی نماز کو قضا نہیں کی، صحابہ کرام نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہماری زندگی جینے کا مقصد ہی بیکار، نماز نہیں ہے۔ نماز تو ہر حال میں ہونا ہی ہونا، جو کچھ آپ کر لیجیے، اگر نماز میں نہیں پڑھیں گے، وہ گناہ جو آپ نے کیا ہے وہ معاف کیسے ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پڑھیے نماز، ساری برائیوں سے کیسے آپ بچ جاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ساری برائیوں سے بچاتے ہیں۔ پڑھیے نماز، پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھیے نماز، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سارے برائیوں سے بچاتا ہے۔ جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، وہاں خیر و برکت ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ گھر میں رحمت کے اس طریقے سے سایہ رہتے ہیں، اس گھر میں کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں شیاطین جنات نہیں آتے۔
جس گھر کی عورتیں نمازوں کے پابند ہوتی ہے وہاں پر شیطان آنکھ نہیں مار سکتا. جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، بچیاں تلاوت کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں تلاوت کرتے ہیں، اس گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوتا. اس گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوتا. جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی، رزق کی کمی نہیں ہوتی. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں ہمیشہ برکتیں، رحمتیں اللہ کے طرف سے نزول ہوتا رہتا ہے. یہ کون بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب ہم کریں گے تب نہ ہمارے گھروں میں رحمت ہوگی. ہم کرتے نہیں، ہم خود نماز پڑھتے نہیں، ہمارے گھر والی نماز نہیں پڑھتی، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی، اس گھر میں شیطان کا دخول نہیں ہوگا تو کون آئے گا؟ وہاں جنات نہیں رہیں گے تو کون رہیں گے؟ اس گھر میں بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوں گی؟ دنیا بھر کے پیسے ہمارے دواخانے میں نہیں نکلیں گے تو کیا ہوں گے؟ یہی ہوں گے نا. ہمارے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے لیکن ہم کو سکون قلب نہیں ہے. ہم کو سکون قلب نہیں ہے، ہمارا دل اڑتا پھرتا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ چونکہ ہم نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو ہم نے کبھی وقت پر ادا ہی نہیں کیا، جس کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سکون کو چھین دیا، ہمارے گھروں سے برکتوں کو نکال دیا، ہمارے گھروں سے رحمت کے فرشتوں کو نکال دیا، رحمت کے نزول کو ہٹا دیا. اب وہاں شیاطین کا قبضہ ہو گیا ہے. نماز ہر حال میں ادا کرنا ہے. صحابہ کرام کچھ نہ صحیح ان کے گھروں میں فکر و فاقہ، ان کے گھروں میں کبھی کبھی 2-3 دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کیا مجال، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کوئی اذان ہوتی تھی، مسجد نبوی میں اذان ہوتے ہی سب چھوڑ چھاڑ کر کے سب سے پہلے نماز کو جاتے ہیں. آج بھی وہ عادت آج بھی ہے. مکہ والے چاہے کتنی برائیاں ان کے اندر، کتنی بے حیائیاں ہو، لیکن آج بھی مسجد نبوی میں، حرم شریف میں اذان ہوتی ہے، اپنے اپنے کام کاج چھوڑ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. کوئی سفر کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا روکے وہیں پہ نماز شروع کر دیتے ہیں. پانی نہیں ہے، تیمم کیا، تیمم کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں. شاید اسی ایک خیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برائیوں کو دبا کر کے رکھا ہے. اس نماز کی وجہ سے ان کے سارے برائیوں کو دبا کر کے رکھا ہے. اب ہم یہی نہیں کریں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، ایک نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، کافر ہو گئے، کافر ہو گیا. وہ کفر والا کام کیا اس نے. ایک مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ مومن کبھی نماز نہیں چھوڑتا، کافر کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے تھے صحابہ کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی ہے، روحانی محبت حقیقی ہے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سب ادا کر رہے ہیں. اور وہ ثابت کرنا پڑے. اگر محبت ہے میرے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
تو اس محبت کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ کیسے ثابت ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ ادا نہیں کریں گے، آپ کا صرف ایک دعویٰ ہے، ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اور دلیل یہ بتا رہا ہے کہ آپ صرف جھوٹے ہیں۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے دعویٰ تو کر دیا، محبت ہے، محبت کو کر کے بتاؤ، ثابت کرو۔ ہمارا کوئی کیس اگر ہو کورٹ میں تو وہاں تو ثبوت چاہیے نا، ثبوت چاہیے نہیں چاہیے؟ بغیر ثبوت کے کوئی کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اس نے چوری کیا ہے، ثبوت کیا ہے اس نے چوری کیا ہے، تو آپ نے محبت کیا ہے، محبت کی ثبوت کیا ہے؟ اپنے نبی سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کے ثبوت کیا ہے؟ بتائیے، ثبوت دیجیے۔ ثبوت یہ ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو آپ اپنے زندگی میں کتنا لاتے ہیں، کتنا اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کو کتنا آپ فالو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو آپ کتنا اس کی پرواہ کرتے ہیں، کتنا اس کو آپ ادا کرتے ہیں۔ 5 وقت نماز ہم سے نہیں ہوتی، نماز میں ہم سب سے پیچھے، بہت پیچھے، حد سے زیادہ ہم نماز میں پیچھے ہیں، اور یہی اسلام کا سب سے بڑا، سب سے اہم کام ہے نماز۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، یہ تو ہمارے اندر ہے، مسلمان کے گھر میں ہی ہم پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے؟ لا الہ الا اللہ ہے کیا، محمد رسول اللہ ہے کیا؟ یہ جو کلمہ کے جو 2 جز ہے، ان 2 جزوں کی حقیقت سے ہم بھی بہت پیچھے، حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اللہ اور رسول کے درمیان کیا کنیکشن ہے، اس سے بھی بہت پیچھے۔ تو ایک چیز ہمارے اندر تو ہے، سب کے اندر کامن ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر ایک کے اندر ہے۔ دوسری چیز، اسلام کا دوسرا پلر، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور دوسری چیز ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اس میں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اب یہ مسجد کے چھت جو ٹھہرا ہوا ہے، کس کا ٹھہرا ہوا ہے؟ پلروں کا، 16 پلر ہے، اسی کو بنیاد کہتے ہیں، بیسڈ کہتے ہیں نا۔ تو اسلام کا بیسڈ یہ 5 چیزیں ہیں، جیسے اس عمارت کا بیسڈ 16 چیزیں، 16 پلر ہیں۔ ان پلروں کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ چھت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ یا 2-4 کو ہٹا دیا جائے تو کمزور ہو جائے گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا کے نظام تو ایسے ہوتا ہے۔ 4 کونے سے 4 پلر کو ہٹا دیجئے، عمارت کمزور ہو جائے گی، 50 سال چلنے کے بجائے 5 سال چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ایسی 5 چیزیں ہیں، کلمہ طیبہ کہنا، اور دوسرا سب سے اہم جو پلر ہے، اہم جو بنیاد، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اس لیے ہمارا اسلام بھی کمزور، حد سے زیادہ کمزور ہو جائے گا، حد سے زیادہ کمزور رہے گا، چونکہ ہم نے اسلام کی دوسری بنیاد کو اپنی زندگی سے باہر کر دیا ہے۔ سب چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر چیز ہم پورے طور پر کرتے ہیں، دنیا داری میں ہم ہر چیز قرینے سے کرتے ہیں، دینداری کی بات آئے، نماز کی بات آئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو خدا را ایسا مت کیجیے۔ اسلام کی دوسری بنیاد، دوسرا پلر، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، تو اس سے ہمارا دین مکمل ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ثابت ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہم
कितना अदा करते हैं, आपकी आंखों की ठंडक नमाज है, उससे हमको कितनी मोहब्बत है। जब मुअज्जिन अजान कहता है तो हम हमारे दिल में कितनी तड़प होती है और कितने जल्दी हम भाग करके आते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारा सिर्फ दावा है जो झूठा दावा है, झूठा दावा है। फिर भी हम कहते हैं कि मोहब्बत है और हमने दलील से उसको साबित नहीं कर सके। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाएं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक फरमाए, हमें पक्का और सच्चा मोमिन मुस्लिम बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत में पढ़े